وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادران گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ توحید کا بیان چل رہا ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا بیان شروع ہوا ہے اور اسی پر بات ہو رہی ہے. توحید ربوبیت، ربوبیت کا لفظ یہ رب سے ہے. رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا. تو توحید ربوبیت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی کو اس کے اپنے کاموں میں ایک ماننے کا نام توحید ربوبیت ہے. اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا، یہ ماننا کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اکیلا، اس کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے. وہی کائنات کا مالک ہے اکیلا، وہی کائنات میں تصرف کرتا ہے اکیلا. چاہے تو بارش برسائے، چاہے تو خشک رکھے، دھوپ رکھے، چاہے تو وہ موت دے، چاہے زندگی دے، چاہے تو اولاد دے، چاہے بے اولاد رکھے. اس کائنات میں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو اس کے ان کاموں میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. یہ توحید ربوبیت، اسی کا بیان چل رہا تھا اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ہر وہ آیت جس میں رب کا ذکر آئے وہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے. تو بعض آیتیں ذکر کی گئیں، بعض آیتیں آگے ذکر کی جائیں گی. علماء نے، حکماء نے، دانشوروں نے، شعراء نے، سمجھانے والوں نے، مصلحین نے توحید ربوبیت بتانے کے لیے اور اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہی سب کچھ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، بتانے کے لیے بہت طریقے اپنائے ہیں. بہت سارے اشعار ہیں، بہت سارے ان کے مفید کلام ہیں. بعض چیزوں کو لیتے ہیں، بہت سارے خطبے ہیں، تقریریں ہیں. اس میں سے ایک عربی کا شعر لیتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہے. اور یہ شعر ہے عربی کا، ابن المعتز شاعر کا نام ہے. کہتا ہے فیا عجبا کیف یعصى الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد. یعنی کتنی تعجب خیز، حیرت انگیز، آشچریہ جنک ہے نا، قابل تعجب، قابل حیرت بات ہے کہ لوگ معبود برحق کی نافرمانی کرتے ہیں. جو عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کتنی تعجب خیز بات ہے، فطرت کے خلاف ہے. کیسے انکار کرنے والے اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ پہچانی ہوئی چیز اس کائنات میں جو سب سے زیادہ معروف ہے، جو ہر ایک جان سکتا ہے، اس کو کیسے انکار کرنے والا انکار کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ. اس کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اور جو بھی سکون ہوتا ہے، حرکت چال اور سکون ٹھہراؤ ہے نا، تو اس کائنات میں جہاں اگر کہیں حرکت ہے یا کہیں ٹھہراؤ ہے، یہ سب کچھ گواہ ہے اس اللہ پر. کیونکہ کوئی حرکت والا حرکت نہ کر سکے اگر اللہ اسے حرکت کی طاقت نہ دے، اور کوئی رکنے والا رک نہ سکے اگر اللہ تعالیٰ اس کو رکنے کی طاقت نہ دے. تو جو بھی حرکت ہے، جو بھی سکون ہے اس کائنات میں، ہر حرکت و سکون اللہ کی گواہی دے رہا ہے. اسی طرح اس نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. دنیا کی ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے. کسی کام میں 2 آدمی ہو جائیں، کام بگڑ جاتا ہے کہ بنتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے نا، وہ کام صحیح نہیں رہ جائے گا. تو دنیا کا ہر کام اتنے نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ وہ ایک ہی اسے چلا رہا ہے، اسی لیے نظم و ضبط سے چل رہا ہے. اگر 2 ہوتے تو ایک کہتا کہ آج دھوپ رہے گی، دوسرا کہتا نہیں آج سایہ رہے گا. ایک کہتا آج بارش رہے گی، دوسرا کہتا کہ نہیں آج دھوپ رہے گی. ایک کہتا کہ اس وقت دن رہے گا، دوسرا کہتا نہیں ابھی رات رہے گی، ہے نا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 کائنات چلانے والے ہوتے، یا ایک سے زیادہ. دو جب میں فساد ہے تو 3 اور 4 ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا.
وہ کیا کہتے ہیں کہ شرکت کی سوئی بھی کس سے اٹھتی ہے؟ سوئی بھی ایک اٹھانا، اور کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا لو تو کیا ہو جائے گا؟ اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے، اور صرف اللہ کے وجود کی نشانی نہیں بلکہ اللہ کے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ یہی اصل ہے توحید ربوبیت۔ کیا ہے توحید؟ اصل ہے ایک ماننا، یہ نہیں ماننا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کئی لوگ مل کے پیدا کرنے والے ہیں۔ پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہی ہمارے سجدے کا حقدار ہے، وہی ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ کس لیے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ تاکہ توحید ربوبیت کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ توحید الوہیت کے لیے دلیل بن جائے۔ جب ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والا ایک، جب تک ساتھ میں یہ نہ مانیں کہ ہمارا سجدہ اسی ایک کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں دعا اسی ایک سے کرنا چاہیے، ہماری پرارتھنائیں اسی ایک ستیہ پوج کے لیے ہونی چاہیے، جب تک یہ نہ مانیں تب تک توحید ربوبیت کا فائدہ نہیں ہے۔ توحید ربوبیت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ توحید الوہیت کے لیے دلیل بن جائے۔ تو اس پر اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے۔ توحید الوہیت پر جب تک کوئی ایمان نہ لائے تب تک توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے۔ مکہ میں جن مشرکین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں مسلمان ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک قرار دیا، کیونکہ وہ توحید الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب انہیں ذبح کرنا ہوتا تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لے جا کے بت کے سامنے ذبح کر دیتے تھے۔ جب انہیں طواف کرنا ہوتا تھا تو یہ لازم نہیں کہ صرف اللہ کے گھر کا طواف ہوگا، کہیں بھی جا کے وہ چکر مار دیتے تھے۔ جب انہیں منت ماننا ہوتا تھا تو صرف اسی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے منت نہیں مانتے تھے، کسی کے لیے بھی منت مان لیتے تھے، لات و عزا کے لیے۔ تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر صرف اللہ کو ایک ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والے غلطی پر پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور دوسروں کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں تو ہمارا کلمہ گویا ہم نے صحیح طور پہ پڑھا نہیں سمجھا نہیں، اس لیے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ علامہ یمن محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمہ اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے شرح کر کے بتاتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا وہ فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ مشرکین جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، یہ کہنے سے کوئی مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سب کا معبود ایک، فرق ہو گیا۔ مالک یہ ربوبیت ہے، توحید ربوبیت، اور معبود کیا ہے؟ یہ الوہیت۔ تو جب کوئی کہتا ہے سب کا مالک ایک، توحید ربوبیت مانتا ہے۔ جب کہتا ہے سب کا معبود ایک، تو یہ توحید الوہیت والا ہے۔ توحید الوہیت کی عبادت جس کی ہوگی، سر جس کے لیے جھکے گا، دعائیں جس سے مانگی جائیں گی، وہ صرف ایک ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو مکہ والے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے آئے تھے، وہ یہ بات مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو جواب دیں گے ایک نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس اللہ نے پیدا کیا ہے تو مورتی کے لیے جھکتے کیوں؟ لات کے لیے جھکتے کیوں؟ عزا کے لیے جھکتے کیوں؟ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے کیوں؟ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے لیے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ یہی تو سوال تھا۔ توحید ربوبیت کا سارا سوال کیا تھا؟ توحید الوہیت کا سوال تھا، توحید ربوبیت کا سوال نہیں تھا۔ اسی طرح سے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ مکہ والے مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ ان کو زبردست اور علم والے نے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام ہے، عزیز اور علیم۔ عزیز و علیم نے، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو۔
تو یہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے، تو اس لیے وہ مشرک قرار پائے۔ اللہ کے نبی یہی سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے۔ کیا بتانے آئے تھے؟ صرف پیدا کرنے والے ہی کی عبادت کرو، عبادت صرف پیدا کرنے والے ہی کی کرو، دعا کس سے مانگو؟ پیدا کرنے والے ہی سے مانگو، مصیبت میں پھنسو تو کس کو پکارو؟ صرف پیدا کرنے والے کو پکارو، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف اسی کا نام لو، کسی اور کا نام نہ لو۔ یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے کہ وہی رزاق ہے جو مردوں کو زندہ سے مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، زندوں کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، زمین و آسمان کی تدبیر کرتا ہے، آنکھوں کانوں دل کا سب کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ مکہ والے مانتے تھے، مکہ والے مانتے تھے کہ ہماری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے کان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ چاہے تو سماعت چھین لے، سننے کی طاقت نہ رہ جائے، وہ چاہے تو بصارت چھین لے، دیکھنے کی طاقت نہ رہ جائے، وہ چاہے تو دل و دماغ میں سمجھنے کی طاقت، فہم کی طاقت چھین لے، تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ مکہ والے بھی مانتے تھے، لیکن یہ ماننا ان کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ ان کو یہ ماننا ضروری تھا کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں جو یہ سب کرنے والا ہے۔ تو توحید ربوبیت کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ توحید ربوبیت اگر آپ مانتے ہیں تو ضروری ہے ماننا، لیکن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ الوہیت پر ایمان رکھنا، توحید الوہیت کو ماننا ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اگر ان سے پوچھو مشرکین مکہ سے کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، آسمان سے کون پانی برساتا ہے اور زمین سے پودے کون اگاتا ہے، پھل پھول درخت پودے کون اگاتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ کانوں کا آنکھوں کا کون مالک ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون پیدا کرتا ہے، کون ہے جو اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے، جیسا چاہے کائنات کو چلا رہا ہے، کون ہے اس کائنات کا چلانے والا؟ تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اللہ کے نبی کو؟ جب وہ یہ جواب دیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو ان سے کہو افلا تتقون، پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ جو گھر کا مالک سب کچھ دے رہا ہے نا، شوہر بیوی کو سب کچھ دے رہا ہے، اور بیوی کو جب کچھ مانگنا ہو تو وہ شوہر کے دوست سے کہے کہ میرے پاس اچھا کپڑا ذرا تم خرید کے لے آؤ مارکیٹ سے، شوہر کو کیسا لگے گا؟ دے رہا، شوہر کہہ رہا میں سب کچھ دے رہا ہوں، تمہیں گھر دیا ہے، تمہیں بستر دیا ہے، تمہارے لیے اچھے کپڑے دیے ہیں، کھانا پینا دیا ہے، سب دے رہا ہے شوہر۔ جان کا مالک نہیں ہے شوہر، بیوی کی جان کا مالک نہیں ہے، صرف ایک ایگریمنٹ ہے نا، جب چاہے طلاق لے کے خلا لے کے چلی جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ جب اسے مانگنا ہو مجھ سے مانگے۔ اگر اس کے دوست سے اپنے گھر فون کر کے اپنے باپ کو فون کر کے کہتی ہے تو بھی برا لگتا ہے کہ باپ کو کیوں فون کہا، ماں کو کیوں فون کیا، کیا میں نہیں ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ جو بن مانگے اتنا سب کچھ دیا ہے اور جو ہر ایک چیز کا مالک ہے، اس کو کتنی غیرت آئے گی جب اس کا ایک بندہ، ایمان لانے والا بندہ مصیبت میں پھنسے تو ان کو اور ان کو پکارے، کوئی دمدار کو پکارے اور کوئی غوث کو پکارے اور کوئی اور ان کو پکارے، چاہے فرشتوں کے سردار جبریل کو پکارے تو بھی اللہ کو غیرت آئے گی، اور چاہے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو بھی اللہ کو غیرت آئے گی۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں پکارا جائے گا اور نہ ہی جبریل علیہ السلام کو پکارا جائے گا، جب بھی پکارا جائے گا اللہ کو پکارا جائے گا، یا اللہ یا اللہ۔ جب بھی کوئی چیز آئے تو اللہ سے بندے کو جڑنا چاہیے، اور شیطان بندے کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں لاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، غور کریں گے، کہاں سے ہوتا ہے پھیر دو۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا کیا حال ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کی دعا ہے۔ شیطان نے پھیر دیا اللہ سے، بس اس کو خوش ہے، بھلے آپ کو شرک میں نہیں ڈالا لیکن اللہ سے تو دور کر دیا نا۔ پوچھتا کیا خبر ہے، کیا خیر ہے، آپ کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کو بھلا کے آپ کی دعا ہے۔
اور کتنے لوگ اس نادانی میں پڑ گئے، اب تو کہتے ہیں اللہ کی دعا ہے. اعوذ باللہ. اللہ کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بندوں کو اللہ سے کیسے الگ کیا جائے؟ شیطان شرک میں نہیں ڈال پاتا ہے تو بدعت میں ڈال دیتا ہے، بدعت میں نہیں ڈال پاتا ہے تو کم سے کم اللہ سے تھوڑا دور ہی کیے رکھتا ہے. چلو ٹھیک ہے، تم نہ شرک کرو نہ بدعت کرو، لیکن اللہ سے دور رہو. کیا حال ہے؟ بزرگوں کی دعا ہے. وہاں اللہ کا نام لینے کا موقع تھا، چھوڑا دیا آپ سے. آپ اللہ کا نام لیتے، اللہ سے اجر و ثواب پاتے، اللہ آپ سے خوش ہوتا، اللہ سے آپ راضی ہوتا. لیکن شیطان کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ لوگوں کو کیسے اللہ سے دور کیا جائے، اللہ کا نام نہ لینے دیا جائے. لیکن شیطان اپنی چال چلتا رہے، اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کو یاد دلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا خوب ذکر کرو، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے لیٹتے. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لیٹے لیٹے اللہ کا نام لے سکتے ہیں، سوتے سوتے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے خالی پڑھنا چاہیے. کیسے کیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم بستر پہ لیٹے ہو، پتہ نہیں بستر پاک ہے کہ ناپاک ہے، اللہ کا نام کیسے لے رہے ہو؟ تو ان کو کیا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے. اصل کیا ہے؟ طہارت کے مسئلے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اصل یہ ہے کہ سب کچھ پاک ہے، اصل یہ ہے کہ سب کچھ جائز ہے، جب تک کہ ناجائز ہونے کی اور ناپاک ہونے کی واضح اور صریح دلیل نہ آ جائے. خالی دلیل کبھی کبھی جو ہے غلط دلیل بھی ہوتی ہے، جو شبہ جس کا کہا جاتا ہے. واضح اور صاف ستھری دلیل نہ آ جائے تب تک کوئی چیز ناپاک ہم قرار نہیں دے سکتے. صرف شک و شبہ کی وجہ سے کہ شاید پاک ہو شاید ناپاک ہو، اس لیے ناپاک ہی مان لیں. نہیں، جہاں شک آ جائے کہ شاید پاک ہے شاید ناپاک ہے، وہاں پاک ہے، وہاں اصل یہ ہے کہ پاک ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ توحید ربوبیت اس لیے پڑھتے ہیں، توحید ربوبیت پہ اس لیے ایمان لاتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ توحید ربوبیت یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو. کہ توحید ربوبیت اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو توحید الوہیت ماننا ہی پڑے گا، نہیں تو آپ کی توحید ربوبیت کام کی نہیں ہے. جب آپ مانتے ہو پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے تو عبادتیں بھی اسی ایک کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے انبیاء لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آتے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور